إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. أو كما قال عز وجل. وقال في موضع آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال. اعوذ بالله من حال اهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کی بیائی عظمت پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ذلت دے دے، جس کے نصیب میں عزت دے دے، جس کے نصیب میں ہدایت دے دے، جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب میں فقر و فاقہ مل جائے، جس کے نصیب میں عقل و خرد مل جائے اور جس کے نصیب سے عقل و خرد چھین لی جائے، جس کے نصیب میں نور ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی اور ضلالت مل جائے. اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لہد جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہداء کے ائمہ کرام، محدثین، نظام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا سسٹم باقی، نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا سسٹم باقی ہے، جب تک یہ سنسار اس طرح سے چل رہا ہے، بھائی ہم لا تعداد متو درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. گزشتہ جمعہ ہم نے آخر میں چلتے چلتے ہم نے یہ کہا تھا خطبے کے آخر میں کہ انسان کے اوقات نہیں ہے کہ اپنا قانون، اپنا نظام، اپنی زندگی کا اصول خود سے بنا لے، اس لیے کہ اس کی پیدا کرنے والی ہستی کوئی اور ہے، خود سے وجود میں نہیں آیا ہے. یہ بندر کی نسل سے نہیں آیا جس سے آپ کو اور ہم کو پڑھے لکھے جاہل لوگ پڑھا رہے ہیں، جس سے ہم کو اور آپ کو پڑھے لکھے پروفیسر لوگ پڑھا رہے ہیں کہ بندر کی نسل سے ہیں، اس طرح سے نہیں ہے. اور اسی طرح سے پڑھے لکھے جاہل ٹیچر سے بھی نہیں جو پڑھا رہے کہ بندر انسان بندر کی نسل سے آیا ہے. بلکہ اب تو یہ بات آ رہی ہے امریکہ میں کہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں
کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کی شکل و صورت پر بناتا اس کو اس دھرتی پہ اتارا ہے. تھوکے میں تھوک کو ہم لوگ چھانٹ رہے ہیں، تم اور ہم تھوکے میں تھوک کو چھانٹ رہے ہیں. اور چاٹو، تم سے بڑھ کر کے ہم سے بڑھ کے گدھا احمق بیوقوف نہیں ہوگا جو دوسرے کو تھوکے میں تھوک کو چاٹ رہا ہے. اور اسی کے نقل میں ہمارے نوجوان ہاف پینٹ پہنتے ہیں، شارٹ پہنتے ہیں، بال کی کٹنگ سور کی طرح کاٹتے ہیں، پاگل کی طرح پھٹی جینس پہنتے ہیں، جو آپ پر ہم پر بم بسا رہا ہے، جو آپ پر ہم پر صرف نہیں پوری دنیا پر ظلم ڈھا رہا ہے. تم سے بڑھ کر کے اور ہم سے بڑھ کر بیوقوف نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ انسان ایک پنڈبی بناتا تو اس کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، ایک ہوائی جہاز بھی بناتا ہے تو اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. کیا ہے؟ ہوائی جہاز اڑا، پائلٹ نے کہا کہ خرابی ہو گئی ہے، لوگ بتاتے تقریباً 1 گھنٹے تک آسمان میں اڑاتا رہا، زمین پہ اتارنے کے ساتھ 2 ٹکڑے ہو گیا جہاز، اور کچھ لوگ بچے. یہ تیری اوقات ہے انسان، جس کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے ناپاک قطرے سے اور ماں کے گندے خون سے پیدا کیا ہے. کس جوانی کا بھرم ہے، کس مسلک کا بھرم ہے، کس گنڈے کا بھرم ہے، کس نیتا کا بھرم ہے، کس ملا کا بھرم ہے، کس سرکار کا بھرم ہے، کس گنڈے کا بھرم ہے، کس دولت کا، کس خزانے کا، کس مسلک کا، کس برادری کا. تیری یہی اوقات ہے. ایک ہوائی جہاز جب خراب ہوا اس کو بھی صحیح سلامت زمین پہ نہیں اتار سکا. اور اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ مسیح کو دوبارہ بھیجا جائے گا. بھیجا گیا تھا، اتارا گیا تھا کہ انسان جینے کا سلیقہ سیکھ لے. محبت کس طرح سے کرے، دشمنی کس طرح سے کرے، دوستی کس طرح سے کرے، دشمنی کس طرح سے کرے، نفرت کس طرح سے کرے، محبت کس طرح سے کرے. اسی کی ذمہ یہ بات آئی تھی کہ 7 قسم کے لوگ کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھیں گے. اور اس کے ذمہ یہ بات آئی تھی کہ 7 نہیں ہیں، وہ 10 بھی نہیں ہیں، وہ 20 بھی نہیں ہیں، وہ 30 بھی نہیں ہیں، 35 سے بھی زیادہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، یا اپنا سایہ دیں گے، اپنے یا فضل کا سایہ دیں گے قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے سایہ میں رکھے قیامت کے دن اور دنیا میں بھی. اسی کے ذمہ یہ بات آئی تھی کہ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے احمد بن حنبل نے زوائد احمد میں نقل کیا ہے کہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں دوسری روایت میں، اس میں وہ شخص بھی ہے جو نماز کو اس کے اول وقت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. سورج پہ اس کی نظر ٹکی رہتی ہے. آپ کی معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، نماز کا اول وقت ادا کرنا. محلے میں خوش کر رہے ہو، چندہ کو خوش کر رہے ہو، برادری کو خوش کر رہے ہو. سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں ایک عرصے سے سیریا کے علاقے سے. وہ آج والا سیریا نہیں، اس وقت کا سیریا میں جورڈن، فلسطین، لبنان، سیریا خود اور عراق کا بھی ایک حصہ آتا تھا. آتے ہیں بہت عرصے کے بعد مدینہ واپس، رسول صلی کے شہر میں ناراض ہوتے ہیں، گلہ شکوہ کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد مسلمان میں ایک بھی لچھن نہیں بچا اسلام کا، سوائے نماز کے ایک بھی لچھن نہیں بچا مسلمانوں میں. اب جب مدینہ آ رہا ہوں، اس ایک لچھن نماز کا بھی جنازہ نکال دیا مسلمانوں نے. اس ایک لچھن جو نماز بچی ہوئی تھی اس کا بھی جنازہ نکال دیا. کس طرح سے؟ ایک یہ کہ نماز کو دیر سے ادا کر رہے ہیں مسلم قوم نماز کو دیر سے ادا کر رہی ہے، اور کیا بول رہے ہیں؟ نماز کو ختم کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا. اور دوسری بات بتا رہے ہیں کہ سب بندی میں تم لوگ سٹ کر کے، مل کر کے، لگ کر کے نہیں کھڑے ہوتے ہو. اور اگر میں تم کو بولوں کہ سٹ کر کے، مل کر کے کھڑے ہو، لگ کے کھڑے ہو، تو تم جنگلی گدھے یا جنگلی گھوڑے کی طرف بتکو گے. تم جنگلی گدھے یا جنگلی گھوڑے کی طرف بتکو گے. اللہ تعالیٰ اس قوم کے علماء پر رحم کریں. ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تقریباً 3 گھنٹے کا. اس کا ایک حصہ یہی بحث تھی کتاب سنت کے نام پر کہ نماز میں سٹ کر کے، لگ کر کے، مل کر کے کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں. بحث ہو رہی ہے کہ میرے مسلک میں ایسا ہے، تیرے مسلک میں ایسا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو ہدایت دیں. پڑھ لکھ کے جاہل ہیں. خود حنفی مسلک کے کئی عالم کو ہم جانتے ہیں
اس بات کو مانتے ہیں, اس بات کو لکھتے ہیں, صرف مانتے نہیں ہیں کہ نماز کے حالت میں سٹ کر کے مل کر کے کھڑے ہونا چاہیے. اور ایک عالم تو حنفی مسلک بہت بڑے عالم کا نام نہیں بتائیں گے ہم, کہ اب جا کے یوٹیوب پہ سرچ کیجیے گا, ہم آپ پوائنٹ نہیں دینا چاہ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں, اس روایت کو نقل کرتے ہیں امام نہیں بلکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس واقعے کا نقل کرتے ہیں. جب وہ مدینہ واپس آتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں کہ تم وقت پر نماز کو ادا نہیں کر رہے ہو, یعنی اس کا جو اول وقت ہے, اور دوسرا تم سٹ کر کے مل کر کے لگ کے نہیں کھڑے ہو رہے ہو. تو مسلکی جھگڑا رہا کہاں؟ یہ تو ہم اور تمہارے عالم اس کو رگڑا بنا رہے تاکہ میرا نام پھٹے, میری پہچان بنے, کہ ہم اس سے بحث کرتے ہیں. تو پڑھ لکھ کے جاہل ہے, اللہ کا تم کو اور تم سے پہلے ہمیں علم دے بعمل. یہ بات آئی تھی کہ جب اللہ واسطے انسان محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے وہ بھی بندہ رہے گا جس کی نظر سورج پر ٹکی رہتی ہے کہ کس طرح سے اول وقت ہم نماز کو ادا کر لیں. اور اس کے ذمن میں امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے نے یہ بھی نقل کیا ہے 7 لوگوں میں کہ وہ شخص, وہ نوجوان, لڑکا رہے چاہے لڑکی, جس کو کسی مرد یا عورت نے بدکاری کی دعوت دیا, مرد تو عورت اور عورت ہے تو مرد کو بدکاری کی دعوت دی, خوبصورت بھی ہے, پیسے والی بھی ہے, نام والی بھی ہے, لیکن بولتا ہے یا جواب دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, ویسے نوجوان مرد, لڑکا یا لڑکی کو بھی یا عورت کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. یہ محبت کتنی خطرناک چیز ہے. یہ محبت علماء نقل کرتے ہیں الارواح والا مثلها تقع, جس کو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں جیسی روح ویسی سنگت, جیسی روح ویسی صحبت, جیسا مزاج ویسی سنگت. اور ابن عمر سے لوگ نقل کرتے ہیں کہ ارواح المؤمنین تتلاقى على مسیرۃ یومین وما رأى احدهما صاحبہ, کہ مومن کی روح جس کے پاس ایمان رہے گا 2 دن کی مسافت ہے, 2 دن کی دوری ہے. گھوڑے کی بھی ہو سکتی ہے, گائے بیل بھینس کی بھی ہو سکتی ہے, ہوائی جہاز کی بھی ہو سکتی ہے, ٹرین کی بھی ہو سکتی ہے, کار کی بھی ہو سکتی ہے, بس کی بھی دوری ہو سکتی ہے. 2 دن کی دوری پر ایک دوسرے کو کھینچتی ہے, 2 دن کی مسافت کی دوری پر ایک دوسرے کو کھینچتی ہے. اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں القرب بین القلوب والارواح اعظم من قرب الابدان, کہ دل کے درمیان قربت, دل کے درمیان آپس میں قربت, اور روح اور دل کی قربت انسان کے باڈی, انسان کے جسم, انسان کے شریر کی جو بناوٹ ہے اس سے زیادہ قریب ہوتی ہے. کہ انسان جس مزاج کا ہوتا ہے, جس روح کا ہوتا ہے, جس دل کا ہوتا ہے, ویسے ہی انسان کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے دل سے پوچھو تم کس سے محبت نبھا رہے ہو. امام احمد بن حنبل کا بہت مشہور واقعہ ہے, گھڑی ٹھیک ہے نا, کہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سائر المؤمنین وتعالى جواد کریم بلغ رؤوف رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. امام احمد بن حنبل کا بہت مشہور واقعہ ہے. جاتے ہیں ایک نئے شہر میں جاتے ہیں, وہاں کوئی ان کو جاننے والا نہیں ہے. عشاء کی نماز ہو جاتی ہے, جماعت ہو جاتی ہے, مسجد میں ٹھہر جاتے ہیں. مسجد کا خادم یا مسجد کا مؤذن, غور سے سنیے, یہ چمڑے کے کان سے نہیں, جس کو صدر سیکریٹری اور مسجد کے سسٹم سے شکایت ہے کہ مسجد میں تالا مار دیا جاتا ہے. غور سے سنیے کیا بات بول رہے ہیں. نماز کے بعد مؤذن بولتا ہے یا خادم بولتے ہیں کہ حضور مسجد خالی کیجیے, مسجد بند ہوگی. یہ کلچر کیوں چلا مسلمانوں میں مسجد بند کرنے کا؟ یہی تمہارا اور ہمارا مسجد میں فساد مچانا,
تمہارا اور ہمارا مسجد میں فساد مچانا کہ سرکار مجبور ہو گئی یہ قانون بنا دے کہ عشاء کے بعد مسجد بند ہو جائے گی. کوئی بیٹھ کر کے کھچڑی نہیں پکائے گا, کوئی بیٹھ کر کے کھچڑی نہیں پکائے گا. تو بولتے ہیں کہ ہم اجنبی, ہم کہاں جائیں؟ بولتا حضور معاف کیجیے, مجھے اپنی نوکری نہیں کمانی ہے. باہر نکل جاتے ہیں پریشان پریشان. کہیں ان کی نظر پڑ جاتی ہے کسی روٹی بنانے پر, جس کو نان بھائی بولتے ہیں. آواز دیتے ہیں, بولتے ہیں کہ رات بھر کے لیے جگہ دے سکتے ہو, رات بھر کے لیے, صبح ہم کہیں نہ کہیں انتظام کر ہی لیں گے. بولتے ہیں آ جائیے میرے, ہم روٹی بنا رہے ہیں, آپ یہیں پہ سو جائیے, آرام کیجیے. وہ بندہ روٹی بنا رہا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, سبحان اللہ. گانا نہ سننا ہے, فلم نہیں دیکھ رہا ہے, چغلی نہیں کر رہا ہے, چھوکری نہیں دیکھ رہا ہے, پیسہ نہیں گننا, تسبیح پڑھ رہا ہے, کام بھی کر رہا ہے. انہوں نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بولا کہ بہت دن سے تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. ہم نے بہت کچھ مانگا اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیا مجھے, لیکن ایک چیز نہیں ملا مجھے, اب تک ایک چیز مجھے نہیں ملی. اس دعائے اس تسبیح کے صدقے مجھے بہت کچھ ملا اپنے جیون میں, اپنے لائف میں, لیکن ایک دعا اب تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. بولے کیا دعا تھی؟ بولتا کہ میری تمنا تھی کہ احمد سے ملاقات ہوتی, امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہوتی, اور ہم غریب آدمی کہاں سے سفر کر کے جائیں گے دوسرے شہر, دوسرے اسٹیٹ, دوسرے علاقے میں. تو بولتے ہیں امام احمد بن حنبل سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ بندہ بولتا ہے ایمان کے پہاڑ ہیں, اپنے وقت کے اللہ کے ولی ہیں, اپنے وقت کے علم کے پہاڑ ہیں, علم کا خزانہ ہے. مسکرا کے بولتے ہیں مجھے ہی احمد بن حنبل بولا جاتا ہے. یہ ہوئی دل کی کشش, یہ ہوئی روح کی آتما کی کشش کہ انسان کھینچا بھی اس کے پاس چلا جاتا ہے. اپنے دل سے پوچھو کہ تمہارے دل میں کس کے لیے محبت ہے. محبت جب غلط کے ساتھ نبھاؤ گے کیا ہوگا انجام؟ وہی ہوگا جو بہنوئی کا سالہ کا ہوا. یہ سعودیہ کا بہت مشہور واقعہ ہے. ایک آدمی بہت دیندار تھا, صدقہ خیرات کرتا تھا, اچانک اس کا انتقال ہو جاتا, اور اس کی وصیت تھی کہ میری فلانی جائیداد کو بیچ کر کے مسجد بنانا, کسی ایسی جگہ پہ جہاں مسجد نہیں مسجد بنا دینا. انتقال کے بعد ایک بیٹا بولتا ہے کہ ابو کی وصیت چلے گی, دوسرا بیٹا اس کا بہنوئی, دوسرا بیٹا اس کا بہنوئی اس کو پن مارتا ہے, ارے مسجد میں پیسہ برباد کر دے گا, یہ ملا لوگ کو تو کام ہی چندہ کھانا ہے, یہ ملا لوگ کو کام ہی چندہ کھانا ہے. میرا بس چلے نہیں, جو چندہ لینے آئے نا کاٹنے کے لیے اس کا ہاتھ پاؤں توڑ دیں ہم. میرا بس اگر چلے تو چندہ لینے کا ہاتھ پاؤں توڑ دیں ہم. بولتا ہے کہ ہم تو اپنے حصے کا جائیداد کا مسجد بنائیں گے, باقی تم لوگ کی مرضی, تم جانو, تمہارا ایمان جانے, تمہارا رب جانے. وہ اپنا حصہ نکالتا ہے, اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے, جاتا ہے لوگوں سے مارکیٹ میں گھومتا ہے, بات کرتا ہے کہ ہم فلانی زمین کو اپنے حصے کی بیچ کر کے مسجد میں لگانا چاہتے ہیں. لوگ کو پتہ چلتا ہے, کوئی 50,000 ریال, کوئی 25,000 ریال, کوئی 5,000 ریال, کوئی بولتا ہے کہ ہم تم کو پورے ایک سال تک ڈبل تنخواہ دیں گے, ڈبل کرایہ دیں گے. جو دکان ہے جس کے بارے میں تمہارا بھائی یا تمہارا بہنوئی بولے اس کو نہیں بیچنے دیں گے, اس کا ڈبل کرایہ ہم تم کو دیں گے. ایک تو کرایہ اور دوسرا چندہ. مسجد بنا لیتا ہے. اب وہ بھائی جو بولتا ہے اگر تم مسجد میں پیسہ لگایا تجھے ہم پوچھیں گے نہیں, تم مرے گا, تیرا ایکسیڈنٹ ہوگا تو ہم تم کو دیکھیں گے نہیں. اللہ کا کرنا ہوا, اس کے بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ہڈی سڑ جاتی ہے, ڈاکٹر پاؤں گھٹنے سے کاٹ کے پھینک دیتا ہے. بھائی کیس میں پھنستا ہے. بھائی جو وصیت پر عمل نہیں کرتا ہے, صدقے والی وصیت پر عمل نہیں کرتا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے, کہیں سے قرض لیتا ہے, کیس میں پھنستا ہے, جیل چلا جاتا ہے. اب اس کے بیوی اور بچے بھوکے مر رہے ہیں. یہی بھائی جس کو بھائی نے کہا تھا کہ ہم تجھے پوچھیں گے نہیں, اس کے پوری بیوی اور بال بچے کا خرچہ پلس اس کے گھر جیل میں اس کا خرچہ جا کے اس کو دیتا تھا. اپنے دل سے پوچھو کس سے رشتہ باندھ رہے ہو, اپنے دل سے پوچھو کس سے دوستی نبھا رہے ہو. ہم ایسے لوگ کو جانتے ہیں, انسان ایمان کا پہاڑ ہے, صرف رشتہ داری کے چکر میں, صرف دوستی کے چکر میں حق کا دشمن بن گیا ہے.
صرف دوستی کے چکر میں, سنگت کے چکر میں, صرف برادری کے چکر میں, صرف مسلک کے چکر میں اپنی آخرت کو گنوا دیا. گنوا رہے ہیں لوگ, گنوا رہے ہیں. اور جب بات ہے محبت کی, لوگ اعتراض کریں گے بیوی سے تو محبت ہوتی ہے انسان کو, کھانے سے بھی تو محبت ہوتی ہے. جانتے نا شیطان 10 قسم کا وسوسہ ڈالتا دماغ میں. شریعت میں جائز محبت منع نہیں ہے, شریعت میں جائز محبت منع نہیں ہے. شریعت نے یہ منع کہ شادی سے پہلے محبت کیجیے, شادی کے بعد بیوی سے تو آپ کو محبت کرنا ہی ہے. اسی طرح سے شریعت میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ماں باپ اگر آپ کو غلط بولے تو آپ کو کہنا نہیں ماننا, لیکن یہ بھی کہا گیا اگر کافر بھی رہے مشرک بھی رہے آپ کو ان کی سیوا کرنا ہے. یہ ماں باپ کی محبت اپنی جگہ پر. اسی طرح سے سماج کا کچھ کلچر ہوتا ہے, کچھ ثقافت ہوتی ہے, عربی اس کو بولتے ہیں, کچھ سسٹم ہوتا ہے, اس کا اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں, جیسے ہم مثال لے کے سمجھا رہے ہیں آپ کو, بہار میں یہاں کا کلچرل فوڈ کیا ہے بتائیے تو, جو مسلم غیر مسلم سب کھاتا ہے, بہت مشہور ہے. بہار کا کلچرل فوڈ کیا ہے, بہت مشہور ہے, لٹی چوکا. صحیح کہا, لٹی چوکا. ہم جو غور کیا کہ جس کلچر میں بھی پرانا کلچر, نئے کلچر کی بات نہیں بولی ہے, یورپین کلچر کی بات نہیں ہو رہی ہے, امریکن کلچر کی بات نہیں بول رہے ہیں, پرانا جو کلچر ہے جہاں جو غذا ہے وہاں کے کلائمیٹ کے لحاظ سے انسان نے بنایا ہے. ہندوستان میں جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت لوگ مرچ مسالہ کھاتے ہیں, مرچ مسالہ کھانا ان کی مجبوری ہے. اس لیے مجبوری ہے یہاں کے کلائمیٹ میں, یہاں کے موسم میں نمی ہوتی, نمی. اسٹیل کا, اسٹیل کا بھی کوئی سامان یا برتن اب کہیں رکھ دیے گا نہیں زیادہ دن کے لیے, اس میں زنگ لگ جائے گا. اس کے مقابلے میں عرب وغیرہ کا ماحول ایسا ہے کہ جانور مر جاتا ہے, ریگستان میں سڑتا نہیں ہے, اتنی گرمی ہے کہ سڑتا ہی نہیں, سوکھ جاتا ہے رکھے آسمان کے نیچے. تو کلچر کی بات اس لیے بول رہے ہیں, کلچر کے سسٹم میں اگر کوئی غذا, جیسے جارے کے غذا بہت مشہور ہم لوگ کہاں, تلکٹ وغیرہ, گڑ کے بڑا سامان, تل کا بڑا سامان, اگر اس سے انسان محبت کر رہا ہے, جو جسم کی ضرورت ہے, جو کلائمیٹ کی ضرورت, وہ غلط نہیں ہے. جب بات آئی کلائمیٹ کی ضرورت, انسان جب اللہ تعالیٰ کا باغی ہوتا نہ ہے, انسان جب اپنے پیدا کرنے والے کا باغی ہوتا ہے, ہم صرف اللہ کی بات نہیں بول رہے ہیں, پیدا کرنے کا کنسپٹ ہر دھرم میں ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے, ہر آسمانی دھرم میں یہ کنسپٹ ہے کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا. تو انسان عقل کا پیدا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے, ہو جاتا ہے عقل کا پیدا. اس سے پہلے بھی ہم نے بولا ہے. کیوں؟ مثال دے رہے ہیں ہم. نہاری کھانے کا ٹائم کیا تھا جی پہلے؟ نہاری کا ٹائم پہلے ناشتہ میں ہوتا تھا. نہاری کا نام ہی تھا نہار. وہ نہاری کا نام اس لیے نہاری رکھا گیا کہ نہار کو کھایا جاتا تھا. اور آج کا پڑھا لکھا جاہل جنریشن مغرب بعد کھا رہا نہاری, عشاء بعد کھا رہا نہاری, سوتے وقت کھا رہا نہاری. جسم کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ. نہاری جب صبح میں کھائیے گا, بدن میں گرمی رہے گی تو کام کرنے میں آپ کو انرجی ملے گی. رات جب جا رہے ہیں بستر, وہاں پہاڑ توڑیے گا, ہل جوتنا ہے, جب توڑ کرنا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم سچا واقعہ ہوتا ہے اپنے بیتا ہوا. والد کے انتقال کے لگا 10-15 دن کے بعد لوگوں نے رات میں کہا کہ نہاری لائیں کھا لیجیے. 5-6 نوجوان تھے, ہم تو کھایا سمجھ کے کھایا, ہم جانتے بھیا رات کا وقت ہے. ایک بابو صاحب دبا کے کھائیں. وہ کیوں کھائیں ایسا ہم آگے بتائیں گے, اور دوسرے پر مسکرائیے مت. آپ اپنے بارے میں سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں. بیٹا دبا کے تو کھا لیں. امرود بھی منگوایا کھانے کے لیے, دوسری دن پتا چل رہا ہے کہ رات میں ان کے پیٹ میں درد ہوا. بھیا ایسی گرم چیز آپ رات میں دبا کے کھائیے گا. یہ سب چیز تو فجر میں کھانے کے بعد ہے. فجر میں ناشتے میں 6 بجے 5 بجے 7 بجے بور میں کھانے کی ہے. کلچر کا حصہ ہے وہ, جسم کے انسان کی ضرورت ہے. اگر اس چیز سے محبت کر رہے ہیں تو شریعت اسے روکتی نہیں ہے. اور جو شاید دبا کے کھائے تھے, ایسا دبا کے کھائیں پریشان رہے رات بھر, پھر آگے چل کر کے 5 سال 6 سال کے بعد حق سے پھر گئے. تم عقل کے پیدل ہی تھی تب دبا کے کھائے, اور اسی وجہ سے آج تم حق سے پھر گئے. اور جب بات آئی حق سے پھرنے کی, ہم نے کہا کہ شادی سے پہلے بیوی سے محبت کرنا غلط ہے, گناہ ہے, لیکن شادی کے بعد محبت کرنا عبادت ہے. یہ ہم نہیں بولے, اللہ کیوں فرما رہے ہیں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بیوی بد زبان ہے,
غور سے سنیے، جس کی بیوی بد زبان، بدکار کی بات نہیں ہو رہی ہے، بد چلن کی بات نہیں ہو رہی ہے، زناکار کی بات نہیں ہو رہی ہے، جس کی بیوی بد زبان رہے، بد اخلاق رہے اور اس کو نہیں چھوڑے، وہ اس کا شوہر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے اس مرد کو. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہم نے اس حدیث پہ بہت غور کیا، ایسا کیوں بولا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں بولا؟ آخر بہت غور کیا، جب بات سمجھ میں آئی، ظاہر مرد بیوی کو اچانک نہیں چھوڑتا ہے، اس کا مزاج ہوتا ہے اچانک نہیں چھوڑتا. یہ سوشل سروے ہے، ہم دینی سروے کی بات نہیں بول رہے ہیں، قرآن حدیث کے سروے کی بات نہیں بول رہے ہیں، یہ سوشل سروے ورلڈ لیول پر کہ عورت جب کمانے لگتی ہے طلاق کا ریشو سماج میں بڑھ جاتا ہے، طلاق کا ریشو سماج میں بڑھ جاتا ہے. خوب پڑھیے جب پڑھاؤ، خوب پڑھیے جب پڑھاؤ، خوب پڑھیے پھر نوکری کراؤ. بیوی جب پڑھنے لگتی ہے تو طلاق مانگ لیتی ہے، بولتی ہے ہم تو خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ہم کہے کسی کو برداشت کریں، نہ باپ کو برداشت کریں، نہ بھائی کو، نہ بیٹا کو، نہ دادا کو، نہ نانا کو، نہ نانا کو، نہ چچا کو، نہ خالو کو، نہ ماموں کو. جب بیوی کمانے لگتی ہے تو کنٹرول میں نہیں رہتی ہے. جو کہا گیا کہ جس کی بیوی بد اخلاق اور اس کو نہیں چھوڑے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا نہیں پسند کریں گے. بہت غور کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ جو سمجھدار مرد رہتا ہے فوراً طلاق نہیں دیتا ہے، وہ بات کو پسند نہیں کرے گا بیوی کو فوراً طلاق دے دے. بھلے عورت جذبات میں بول دیتی ہے، عورت جذبات میں کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے خلا دے دو، یا ہم خلا لے لیں گے، لیکن مرد اگر سمجھدار ہوگا تو جلد بازی سے کام نہیں لے گا. تھوڑی دیر کے لیے غصہ ضرور آئے گا لیکن فیصلہ لیتے وقت سوچے گا. اس لیے کہ اگر آپ کی بیوی بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، آپ کی نسل پر اس کی چھاپ ڈالے گی، آپ کی نسل کو بگاڑے گی، آپ کی نسل کو بد زبان بنائے گی، آپ کی نسل کو بد اخلاق بنائے گی. اتنا بیلنس مجھے کسی دھرم میں دکھا دو، اتنا بیلنس تم کسی میں دھرم میں دکھا دو، مجھے نہیں ملے گا تم کو. اللہ العظیم وقت زیادہ ہو گیا، اپنی بات سمیٹیں گے اور اپنے اپنے دل سے انسان پوچھے ہم کس سے محبت نبھا رہے ہیں. جب بات ہے محبت کی، یہ محبت پریکٹس کی چیز نہیں ہے، یہ محبت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے. حق کی محبت، حق والوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ملتی ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت دیجیے، فرشتوں کی محبت دیجیے، جملہ انبیاء رسول کی محبت دیجیے، صحابہ کرام کی محبت دیجیے، جملہ صالحین اولیاء کی محبت دیجیے. دولت مانگنے کے لیے فرصت ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ بیوی دے دیجیے، دولت دے دیجیے، کو نوکری دے دیجیے، چاکری دے دیجیے، خزانہ دے دیجیے، لیکن یہ تو مانگنے کی توفیق نہیں ملی ہے فرصت کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جملہ انبیاء رسول علیہ السلام تو تسلیم کی، جملہ صحابہ کرام کی، جملہ صالحین کی، جب تک دنیا کام ہے محبت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے محبت مانگو، مانگے بغیر نہیں ملتا ہے، مانگے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگیے گا واللہ العظیم اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن کب دیں گے؟ جب مانگیے گا تب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ اللہ رسول وسلم، جملہ انبیاء رسول، جملہ فرشتے اور جملہ صالحین اور اولیاء کی محبت کے ساتھ زندہ رہیں اور اسی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. الہی جو زندہ انہیں بخش دیجیے، جو کل کو گزریں انہیں بخش دیجیے، جو ہم سے قریب انہیں بھی بخش دیجیے، جو ہم سے دور انہیں بھی بخش دیجیے، جن سے تعلقات اچھے انہیں بھی بخش دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں بھی بخش دیجیے، جنہیں ہم جانتے انہیں بھی بخش دیجیے، جنہیں ہم نہیں جانتے انہیں بھی بخش دیجیے. الہی جب تک زندہ رکھیو، ہر فتنے سے، چھوٹے فتنے سے، بڑے فتنے سے، ظاہر کے فتنے سے، باطن کے فتنے سے دور رکھیو، اور ہمیں اس بات کی بھی توفیق دیجیو کہ ہم انجانے میں بھی ظالم سے محبت نہیں رکھیں، ہم انجانے میں بھی ظلم سے محبت نہیں رکھیں، ہم انجانے میں بھی گناہ سے اسم سے محبت نہیں رکھیں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.